الیکشن ایکٹ میں مجوزہ ترامیم، نگراں حکومت کو اضافی اختیارات ملیں گے۔ حکومت کی طرف سے تیار کردہ الیکشن ایکٹ مسودے میں 54 ترامیم شامل۔ مجوزہ ترمیم کے تحت نگراں حکومت کو معیشت کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا۔ بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ پریزائڈنگ افسر حتمی نتیجے کی تصویر بنا کر ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ پریزائڈنگ افسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ افسر کے پاس الیکشن نتائج کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہوگی۔ مجوزہ ترامیم کے تحت حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر ہوں گی۔ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے 4 ماہ قبل مکمل ہوگا۔ پولنگ اسٹیشن میں کیمروں کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری یقینی بنائی جائے گی۔ سیکیورٹی اہلکار ہنگامی صورتحال میں پریزائڈنگ افسر کی اجازت سے پولنگ اسٹیشن میں آ سکے گا۔ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے والی جماعت کو 2 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ سینٹ ٹیکنوکریٹ نشست پر تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ تجربہ درکار ہوگا۔ قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن کے لیے 40 لاکھ سے 1 کروڑ اخراجات کی اجازت ہوگی۔ صوبائی نشست کے لیے انتخابی مہم پریس سے 40 لاکھ خرچ کیے جا سکیں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر کئی ارکان برہم۔ کئی ارکان کا اعتماد میں لیے بغیر قانون سازی کا حصہ بننے سے انکار۔ پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی بولے، یہ مشترکہ اجلاس کو اسمبلی اور سینٹ کی طرح ربڑ سٹیمپ بنانا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے مشتاق احمد بولے، پارلیمنٹ کو انگوٹھا چھاپ یا ربڑ سٹیمپ نہ بنائیں۔ پی ٹی آئی کے علی ظفر بولے، ارکان پارلیمان کو بھیڑیوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے۔ بھیڑوں کو نہیں پتا ہوتا انہیں ذبح کرنے کے لیے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، وقت کے ساتھ ساتھ قانون سازی کرنا پڑتی ہے۔ ایوان میں کوئی بھیڑ یا بھیڑیا نہیں، لفظ حذف کیا جائے۔ خواجہ آصف پھر پٹری سے اتر گئے، پی ٹی آئی خواتین کے خلاف نازیبا ریمارکس۔ وزیر دفاع نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اخلاق باختہ، باقیات، کھنڈرات، کچرا جیسے الفاظ استعمال کیے۔ کہا، اخلاق باختہ عورتوں کو عفت و عصمت پر لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا دامن دیکھیں پھر پاک دامنی پر لیکچر دیں۔ یہ اس شخص کی باقیات ہیں جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا۔ وہ شخص اپنے ورکر سامنے لا کر خود چوہوں کی طرح چھپ رہا ہے۔ آج اس شخص کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں۔ اس کی باقیات، کھنڈرات، پورا کرکٹ کو صاف ہونا چاہیے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے خواجہ آصف کے الفاظ حذف کرا دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے ریمارکس پر مشترکہ اجلاس میں شور شرابہ۔ پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹرز کا ریمارکس پر شدید احتجاج۔ سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے کہا، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو گھر میں سنے نہ تعلیمی نظام میں۔ ان کی تربیت ایسی نہیں، جواب دینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس حتمی مرحلے میں داخل۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں الیکشن کمیشن کے گواہوں پر جرا مکمل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے شواہد مکمل ہونے کا بیان دے دیا۔ سیشن عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بیان قلمبند کرانے کے لیے آج طلب کر لیا۔ عدالت ضابطہ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت بیان قلمبند کرے گی۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس یاحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ میں شامل۔ سپریم کورٹ آج چیئرمین تحریک انصاف کی اپیل پر سماعت کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ سماعت کا حکم دیا تھا۔ بجلی کے بنیادی نرخ میں 7.5 روپے تک اضافہ۔ نیپرا نے ٹیرف بڑھانے کے لیے حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ نیپرا نے ٹیرف میں اضافے کے فیصلے کے لیے نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ لائف لائن صارفین بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مستثنی ہوں گے۔ ماہانہ 200 یونٹ تک پروٹیکٹ صارفین کے لیے بھی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔
مخلوط حکومت نے ریاست بچانے کے لیے بڑی قیمت ادا کی، قدم نہیں ڈگمگائے۔ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو قیامت تک میرے ماتھے پر کالا دھبا ہوتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب، بولے تاریخ کے مشکل ترین چیلنجز ورثے میں ملے، آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے، سب پوچھتے تھے کیا بنے گا، شب و روز محنت کر کے ملک کو مثبت راہ پر ڈال دیا۔ وزیر اعظم نے ڈی آئی خان میں 8 منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا، سالانہ 450 ارب بجلی چوری ہونے کا انکشاف بھی کیا۔ انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب نے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کا عہدہ چھوڑ دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے قائم مقام وائس چانسلر کا چارج سنبھال لیا۔ ترجمان کے مطابق عطر محبوب نے 4 سالہ مدت پوری ہونے پر وی سی کا عہدہ چھوڑا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات فروشی کا اسکینڈل، سابق وی سی عطر محبوب تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش۔ سرکٹ ہاؤس بہاولپور میں یونیورسٹی کے 8 ملازم بھی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ڈی پی او، ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور تفتیشی افسر بھی پیش۔ تحقیقاتی کمیٹی میں بابر امان، امین بخاری اور راجہ فیصل شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے نوٹس کے بعد تحقیقات میں تیزی آ گئی۔ پولیس کی جانب سے سائنسی بنیادوں پر ملزمان کے خلاف شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ اور عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی برینڈ خام تیل کے فیوچر کانٹریکٹ میں 90 سینٹ فی بیرل اضافہ، قیمت بڑھ کر 83.64 ڈالر ہو گئی۔ امریکی خام تیل کے فیوچر کانٹریکٹ میں 89 سینٹ کا اضافہ ریکارڈ، فی بیرل قیمت بڑھ کر 79.63 ڈالر ہو گئی۔